کل میں نے ایک بڑا دلچسپ ویڈیو کلپ دیکھا، ایک افریقن بچی تھی، بلکہ 2 بچیاں تھیں انفیکٹ، وہ دعا مانگ رہی ہیں، نماز کے بعد دعا مانگ رہی ہیں، اللہم انی اسألک فی الدنیا والآخرہ، یا اللہم انی اسألک الجنہ کے بعد نا وہ دنیاوی خواہشات مانگنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ پنک کلر کا گوچی کا بیگ، اور دوسری بچی زور شور سے آمین، اور پھر اس طرح پنک کلر کی جیگوار گاڑی ہو، اور پھر مختلف اور بھی چھوٹی چھوٹی بڑی فرمائشوں کے بعد آخرکار $1 ملین پہ پہنچتی۔ جب $1 ملین پہ پہنچتی ہے تو دوسروں کی اور دونوں کی آمین زیادہ جوش و خروش تھی جیسی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک چھوٹی سی ایک معصوم سی ویڈیو تھی، لیکن مجھے یہ سوچ کے خیال آیا کہ یہی جو وش لسٹ ہے، یا وش بکٹ سے اسے کہتے ہیں، جو باسکٹ کہہ لیں آپ خواہشات کی، یہ کتنی اہم ہے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور ویسے اس معاملے میں ہم مردوں کو عام طور پہ خواتین سے بہت شکوے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ شکوے ان کے یہی ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جن کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، ان کی یہ نئے نئی کرتی رہتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورتوں سے، خواتین سے یہ بات عورت سے سیکھنی چاہیے۔ یہ جو وش لسٹ ہے، یہی زندگی کو خوبصورت بھی بناتی ہے، اور اسے بڑھاتا بھی ہے، بڑھاتی بھی ہے، آگے بھی بڑھاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو ہمارے ہاں کے، جو ہمارے اپنے ماحول میں دیکھ لیں، مائیں جو اس طرح خواب دیکھتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ان کو بڑے عہدے کا، افسر بنانے کا، اپنے گھر کا، ذاتی گھر کی یعنی وہ خواہش دیکھتی ہیں، اور ان کا بناتی ہیں، اور اس کے آگے بھی بڑھاتی ہے۔ جب ان کی خواہش ہوتی ہے وہ پش کرتی ہیں اپنے خامند کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو۔ اور مجھے تو سچی بات لگتا ہے کہ جو سویلائزیشن، یہ جو پھیلی ہے، تہذیب کا جو پھیلاؤ ہوا ہے، اس میں عورت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نہیں تو اگر مردوں پہ آتا تو پتہ لگتا ہے کہ 20 مرد ایک ہی غار میں رہ رہے ہیں۔ یہ جو الگ الگ گھر بننا شروع ہوئے ہیں، خوبصورت گھر بننا شروع ہوئے ہیں، بستیاں آباد ہوئی ہیں، لوگ پھیلے ہیں، اس میں عورت کا بڑا کردار ہے کہ اپنے گھر کی جو خواہش بہت زیادہ ایک وہ اپنی چار دیواری کی یا چھت کی جو خواہش عورت میں ہے، وہ بھی ان کو ایک مہمیز لگاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں، اس کو جس معاملے میں بھی لے جائیں، باقی معاملوں میں بھی لے جائیں آپ، وہاں پہ بھی ایک زندگی میں آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے، ایک عہدے کی کوشش ہوتی ہے، آپ میں ایک معاشی خوشحالی کہہ لیں، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اور ویسے تو ان کے اپنے لباس اور سب چیزیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں خواہشات، لیکن دیکھیں ایک بات مجھے لگتا ہے کہ اگر جائز خواہشات میں یا اس طرح کی خواہشات میں کوئی برائی نہیں ہے، اور کمانے میں بھی برائی نہیں ہے۔ آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں، اور اس نیت سے کمائیں کہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ ہمارے قبلہ سرفراز شاہ صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ اس نیت سے کمائیں کہ میں زیادہ لوگوں میں تقسیم کر سکوں گا، اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے مالے داروں میں، ہمسایوں میں، غریب لوگوں میں، جہاں جہاں آپ کی جتنا آپ کی ڈیمانڈ، آپ کی رینج میں جو لوگ آتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کی زندگیوں میں کتنا آپ ایک فرق ڈال سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہڈ رامی کو ہی قناعت پسندی سمجھ لیا گیا ہے۔ ایک بندہ کلرک بنتا ہے، بھرتی ہوتا ہے، وہ اچھا، اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس میں بہت آگے جانے کا پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ مقابلے کے امتحان پاس کر کے بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی اس نے کوشش کی، اسے 10 11 گریڈ کی کوئی بھی جاب مل گئی، 7ویں گریڈ کی مل گئی، کوئی نوکری مل گئی، وہ اسی پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اسے کہتا ہے قناعت۔ بیسیکلی وہ آگے نہ بڑھنے کی، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی اور آگے بڑھنے کی جو ایک امبیشن اس کی کم ہو جاتی ہے، اور پتہ لگتا ہے ساری زندگی وہیں پہ رہ گیا۔ وہ ایک پرائمری اسکول ٹیچر بڑھتی ہوا ہے، ساری زندگی وہ وہیں رہ گیا، حالانکہ وہ اپنی کیپیسٹی بڑھا سکتا تھا، اپنی ایجوکیشن بڑھا سکتا تھا، اپنی صلاحیتوں کو، سکلز کو پالش کر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں، وہ چونکہ ان کی وش لسٹ محدود ہو جاتی ہے، بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے مردوں کو خواتین سے یہ وش لسٹ بنانا سیکھنی چاہیے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ لوگ سرائکی پنجابی میں تبصرے بھی کرتے ہیں، کہ ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں اکثر کہ جی میری زال میری نا یادی ہے، کہ میں کہا تھا کہ بھائی منگدی بھی کوئی نہیں دوں، یعنی بات لگتا ہے کہ بہت ویئرڈ سی خواہش ہے اس کی نا، اور بہت زیادہ خواہش ہے، اس طرح دنیا گھومنے کی بھی، اور جانے کی، جب انہیں پتہ ہے کہ شہر سے بھی نکلنا مشکل ہے، حالات ایسے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے اگر اس کو وہ سوچ رہی ہیں اس طرح۔ لیکن یہ جو خواہش ہے نا، یہ اور یہ جو ایک تمنا ہے، یہ وش ہے، یہ دعاؤں کی صورت میں بھی ڈلتی ہے، اور جب اس کے بعد دعاؤں کے بعد ان پہ عمل درآمد کی صورت میں آپ کوشش کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، تو میرے خیال ہے زندگی بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ چیزیں، یہ جو آپ اپنی جو وش لسٹ، جن خاص طور پہ خواتین کی جو وش لسٹ اور خواہشات کو ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بجائے اس کو ذرا اس اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی جی بھی قناعت میں اور اپنی سستی اور ایک ہڈ آرامی میں فرق بھی رکھیں۔ قناعت میں آپ یعنی آپ اپنے اندر جو ایک فاسد چیزیں، نیگیٹو چیزیں ہیں، خواہشات، وہ آپ ختم کرتے ہیں، اور اپنے جو اللہ آپ نے آپ کے معاملات بنائے ہیں،
آپ ان پہ آپ ایک راضی برضا والی جو کیفیت ہوتی تھی وہ ایک سینس میں آتا ہے. نہیں تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو خواہش رکھنی چاہیے، اور جس میں آپ کو ترقی کرنی چاہیے اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے، اپنے آس پاس کے حوالے سے یہ سب چیزوں کو بدلنا چاہیے. تو یہ جو وش لسٹ ہے، اور رمضان میں جو دعاؤں کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ دونوں دنیاوی خواہشات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ان کو حلال اور جائز طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ رکھتے ہیں تو.